اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ آج 2 رمضان المبارک کی رات ہے اور آج الحمدللہ دوسرے پارے کی ہم نے تلاوت کی، تو دوسرے پارے کا خلاصہ اور اس کے چند ایک چیدہ جو نکات اور مطالب ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دوسرے پارے کے آغاز میں آیت نمبر سورہ بقرہ سے ہی اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 142 سے 150 تک اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے مطالب کو بیان فرمایا ہے، جس میں پہلی آیت ہے کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ لوگوں میں سے کم عقل لوگ ضرور یہ کہیں گے کہ جس قبلے کی طرف یہ رخ کرتے تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا، تو اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست کی ہدایت فرماتا ہے۔ یہاں آپ جانتے ہیں کہ پہلے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی سالوں میں بلکہ ہجرت کے دوسرے سال تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں ان کے ماننے والے وہ بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن 2 ہجری میں اللہ رب العزت کی جانب سے تحویل قبلہ کا حکم آیا، اور اس کے بعد پھر کل قیامت تک سارے مسلمانوں کے اوپر پھر فرض ہے کہ وہ خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر فرمایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بیان فرمائی کہ قبلہ تبدیل کرنے کے جو اسباب تھے ان میں سے ایک تو یہ کہ آیت نمبر 143 میں ارشاد فرمایا تاکہ اللہ رب العزت رسول کی اتباع کرنے والے اور ان کی پہچان رکھنے والے اور نہ رکھنے والوں کو پہچان سکیں، یعنی جو اتباع رسول کرتے ہیں ان کی پہچان ہو سکے، ایک یہ۔ اور ایک اور انتہائی خوبصورت اور لطیف ایک نکتہ جو ہمیں یہاں ملتا ہے آیت نمبر 144 میں، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں، سو اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے مطابق اور ان کی رضا کے مطابق یہاں پر فرمایا اب اسی قبلے کی طرف آپ کا رخ ہم موڑ دیتے ہیں، تو پس آپ اپنا رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کر لیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق اللہ رب العزت اپنے احکام جو ہیں وہ نازل فرماتا تھا۔ اب ان آیات کریمہ کے بعد آیت نمبر 146 میں ایک آیت کریمہ ہے کہ جو اس وقت بعض ایسے افراد اہل کتاب جو طعنے دیتے تھے تحویل قبلہ کی بنیاد پر، ان کا تذکرہ بھی یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور وہ اس کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ پھر ان کی جو حقیقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور آپ کی حقانیت کے حوالے سے اس کا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 146 میں ارشاد فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر اس وقت جو اہل کتاب تھے، خاص طور پر جو یہودی، وہ حقیقت میں اپنی آسمانی کتابوں کے اندر یا جو آسمانی شرائع کے ذریعے ان تک تعلیمات پہنچی تھیں کہ ایک رسول تشریف لانے والے ہیں، اسی رسول کی تلاش میں یہ لوگ یہاں تک آئے تھے۔ لیکن جب بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ایمان لانے کی دعوت دی تو پھر وہ اپنی ضد کے اوپر اکڑ گئے، اور مختلف آیات اور روایات اور اسی طرح تاریخی حقائق کی بنیاد پر وہ اس وجہ سے وہاں حضور اکرم کے اوپر ایمان لانے سے مکر گئے کہ مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے قبیلے اوس اور خزرج کے لوگوں نے ان سے سبقت کی اسلام لانے میں، اور چونکہ ان کے ساتھ ایک طرح کی رقابت تھی، وہ ان سے اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، تو جس دین کے اوپر وہ ایمان لا رہے ہیں اس دین کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جاننے کے باوجود سچائی کو، جس طرح اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح
وہ اپنی نسلی برتری کا زعم رکھتے تھے، جس طرح کل کی بھی بعض آیات کریمہ کے اندر آیا کہ جس کے مطابق وہ اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسل حضرت اسحاق میں سے نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ جو نسلی برتری کا ایک زعم ان کے اندر طاری تھا، اس بنیاد پر انہوں نے حضور اکرم کے اوپر ایمان لانے سے انکار کیا۔ حالانکہ وہ جب تعصب میں اس حد تک اوپر چلے گئے حضرت اسحاق علیہ السلام تک، تو وہاں سے ایک نسل اور اوپر اگر چلے جاتے تو حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن وہ بنی اسرائیل جو اپنے بنی اسرائیلیت کے اوپر جو ہے بہت زیادہ مغرور تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچاننے کے باوجود کس لحاظ سے پہچانتے تھے؟ آپ کی حقانیت کو، آپ کی سچائی کو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن پھر بھی انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 151 میں اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسے ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اور کئی اور آیات کریمہ میں انہی الفاظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ حضور اکرم کی جو ذمہ داریاں تھیں ان میں یہ کہ آیات کی تلاوت کرنا، کتاب و حکمت تعلیم دینا، تزکیہ نفس کرنا، اور لوگوں کو ان چیزوں کی تعلیم دینا جس سے وہ لوگ واقف نہ ہوں۔ اور فرمایا اس کے بعد والی آیت میں 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ نے فرمایا کہ لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ بھی سنت الہیہ میں سے ہے کہ اگر انسان اللہ رب العزت کی یاد کو زندہ رکھے، اس کی یاد کو اپنے دل میں بسائے اگر رکھے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو نیک نامی عطا فرما دیتا ہے، اس کے نام کو تاریخ میں مٹنے نہیں دیتا۔ تاریخ کے اندر بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کے نام اگر آج زندہ ہیں تو اسی سنت الہیہ کی بنیاد پر کہ انہوں نے اللہ کے نام کی بلندی اور سربلندی کی خاطر پوری زندگی گزاری اور موت تک وہ اسی راہ کے اوپر چلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو زندہ رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، آیت نمبر 153۔ پہلے بھی سورہ بقرہ میں یہ آیت آ چکی ہے کہ اے ایمان لانے والو، صبر اور نماز سے استعانت حاصل کرو، مدد طلب کر لو، اور اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اسلامی روایات کے اندر بھی ہے کہ جب بھی انسان پریشان حال ہوں، مشکلات میں اگر گرفتار ہوں، تو ان مشکلات سے، پریشانیوں سے نکلنے کا ایک راستہ صبر ہے۔ انسان صبر کا دامن تھامے رکھیں تو مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک اور نماز ہے کہ نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو مشکلات سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد مشہور ایک آیت کریمہ ہے، ایک آیت نمبر 154، فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، شہداء کے حیات کے حوالے سے، اور جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں رکھتے۔ شہداء کے حوالے سے یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا ان کی زندگی کا، اور اسی طرح آگے سورہ آل عمران میں بھی بات میں آئے گا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہداء زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کو آپ نہیں جانتے۔ تو ویسے تو مرنے کے بعد انسان کو حیات برزخی مل جاتی ہے، لیکن یہاں شہداء کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے جس حیات کا تذکرہ فرمایا ہے وہ ان کی حیات سے بہت بالاتر ہے، بہت ہی اس کا درجہ اور مقام جو ہے اور ادراک کے حوالے سے ان کا جو مرتبہ ہے وہ باقی لوگوں سے بہت زیادہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آیت نمبر 155 اور 156 اور 157۔ ان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ایک آزمائش کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان و مال اور ثمرات کے نقصانات سے ضرور آزمائیں گے۔ آزمائش کا تذکرہ ہے، آزمائش ان تین چیزوں کے ذریعے، بھوک اور اسی طرح خوف اور نقصان اور نعمتوں میں کمی کے ذریعے۔ پھر یہ ایک سنت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو آزمائش میں مبتلا فرماتے ہیں، عام لوگ نہیں بلکہ اولیاء الہی بھی، انبیاء کرام بھی آزمائش میں مبتلا ہوتے رہے ہیں۔
تو لہٰذا ان کا تذکر، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں، یعنی آزمائش میں وہی لوگ کامیاب شمار ہوتے ہیں کہ جو صبر کر لیں، اور جو صابر ہیں ان کی جو خصوصیات ہے وہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 156 میں الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو مصیبت میں اس طرح مبتلا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہ آزمائش الہی ہے کہ جو زندگی کے اندر پیش آتے رہتے ہیں۔ آج کل کے جو موجودہ جو صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک لاک ڈاؤن کی ایک صورتحال چل رہی ہے، بہت سارے انسان اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش کا ایک ایسا ایک سلسلہ ہے۔ تو ان آزمائش کے مواقع پر اس آیت کریمہ کے مطابق، ان آیات کریمہ کے مطابق صبر کرنے والے اور اللہ رب العزت سے ہی امید باندھے رکھنے والے جو ہیں وہ کامیاب ہیں، اور ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ رحمت اور درود بھی ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ اور اسی کی طرف پلٹنے کی امید رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر یہاں سے آگے آیت نمبر 158 میں صفا اور مروہ کے شاعر الہی ہونے کے حوالے سے اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شاعر میں سے ہیں، بس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور اسی لیے مسلمان جب حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ان شاعر کا احترام کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ سے صفا اور مروہ کے شاعر الہی میں سے ہونے کا معلوم ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شاعر الہی کی تعظیم کریں، ان کو معظم، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے شاعر میں سے قرار دیا اور باعظمت بنایا، تو ان کی عظمت کا اعتراف اگر کریں گے تو یہ تقویٰ میں شمار ہو جائے گا۔ تو شاعر الہی چاہے مقامات ہوں، چاہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں، یا مختلف مکانات ہوں، مقدس مکانات ہوں، تو ان کی تعظیم یہ کیا ہے، تعظیم جو ہے وہ تقویٰ کا سبب ہے، یہ جو ہے دین اسلام سے خارج ہونے کا یا خدا نخواستہ شرک کا باعث نہیں ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جو کتمان حق کرتے ہیں، جو نشانیوں کو چھپاتے ہیں، اللہ رب العزت کی واضح نشانیوں کو چھپاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کا یہاں پر اعلان فرمایا کہ اللہ کی بھی ان کے اوپر لعنت ہے، اور اسی طرح باقی انسانوں کی بھی ان کے اوپر لعنت ہے، مگر یہ کہ جو لوگ توبہ کریں اور توبہ کر کے اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو چھپانے کے بجائے ان کا اظہار کر لیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ تواب ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 161 اور 162 میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کفر کی حالت میں اگر انسان اس دنیا سے جائے تو ان کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اعلان فرمایا ہے۔ اور آیت نمبر 163 میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ سب اللہ رب العزت کی وحدانیت کو منوانے اور اسی کی عبودیت کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار صرف وحدانیت کا اقرار نہیں بلکہ اس کے واحد معبود ہونے کا اقرار، صرف اسی کو معبود سمجھنے کا اقرار جو ہے وہ تمام انسانوں کے اوپر فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کا اقرار کہ جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں ان سب کا اقرار جو ہے وہ تمام انسانوں کے فرائض میں شامل ہے، اور تمام انبیاء کرام کی تبلیغات کا محور اور مرکز بھی یہی عقیدہ توحید تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نظام کی طرف بلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کے نمائندے بن کر۔ آیت نمبر 164 میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کی نشانیوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں
رات اور دن کے آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے مفید چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، لآیات لقوم یعقلون۔ دیکھیں، ہم دنیا کے اندر انسان اپنے وجود کے اندر بھی اگر دیکھیں، اپنے آپ کو اگر دیکھیں، اپنی ذات کے علاوہ باہر نکل کر نیچر کو اگر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کو اگر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی خلقت کو اگر دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے اقرار کی طرف انسان پہنچ سکتا ہے۔ اب تو یہ کیا ہے، بعض لوگ پھر کبھی یہاں پر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو بعض افراد کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، ان چیزوں کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ کے منکر رہتے ہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اور اس جیسی بعض اور آیات بھی ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کا تذکرہ فرمانے کے بعد ایک نقطہ بیان فرمایا ہے جس کی طرف جو ہے وہ توجہ ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر، یعنی ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار وہی کرتے ہیں جو تعقل کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، جو عقل کو استعمال میں لاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے سوچنے سمجھنے اور تدبر اور غور و فکر کرنے کی، اگر اس کو کام میں لائے اور ان نشانیوں کو اگر دیکھیں جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، تو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کر لے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ مختلف اشیاء کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی خوبصورت خلقت کو اگر دیکھ لیں، اس کی طرف توجہ کرنے کے بجائے، ان کی خلقت کے پس منظر کی طرف توجہ کرنے کے بجائے صرف انہی کو دیکھنا اپنا مقصد بنا لیں، تو یقینی بات ہے کہ وجود الہی تک وہ نہیں پہنچ پائے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 166 میں ارشاد فرمایا کہ بعض ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو اس دنیا سے جب گزر جاتے ہیں، تو اس دنیا میں جب وہ زندگی گزارتے تھے تو بعض ایسے رہبروں اور ایسے لیڈروں کے نقش قدم پر چل کر گمراہی کا شکار ہوتے تھے۔ پھر جب وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے، تو ان کے وہ سردار اور وہ رہنما جن کو وہ یہاں اس دنیا کے اندر رہنما سمجھ رہے تھے، جن کی وجہ سے وہ گمراہی کا شکار ہو گئے، جب ان کے سامنے جائیں گے تو وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، تو پھر وہاں ان کی پشیمانی کا اور ان کے اندرونی جو کیفیت حالت ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے آیت نمبر 166 میں، آیت نمبر 166 میں۔ اور پھر وہاں پر وہ یہ آرزو کریں گے کہ اے کاش اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ دنیا میں ذرا بھیج دیں، تو دنیا میں جا کر ہم ان رہبروں سے، جس طرح وہ آج ہم سے بیزاری کا، برات کا اظہار کر رہے ہیں، ہم دنیا میں جا کر ان سے بیزاری اور برات کا اظہار کریں گے۔ اور یہ ایک عمومی ایک حکم کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر دین کے نام پر، مذہب کے نام پر اور مختلف بہانوں سے انسان کو صراط مستقیم سے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، بدعتوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین سے بے راہ روی کی طرف لے جاتے ہیں اور ان کا سبب بن جاتے ہیں، اور بعض لوگ شخصیت پرستی میں آ کر، کسی کے ساتھ اندھی عقیدت میں آ کر جو ہے ان رستوں کے اوپر چلتے چلے جاتے ہیں، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، تو اس وقت پھر یہ تمنا کریں گے کہ اگر ہم دنیا میں واپس جائیں تو ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری برت رہے ہیں۔ آیت نمبر 166 اور 167 میں اللہ نے یہ فرمایا۔ پھر آیت نمبر 168 میں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو، اے انسانوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ سے جو مختلف اشیاء کی جو اصل حلیت ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر وہ چیزیں مباح اگر ہیں اور پاکیزہ اگر ہیں تو پھر وہ کیا ہے، حلال ہیں، اور حلال چیزوں کے کھانے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اور شیطان کے حوالے سے فرمایا کہ شیطان وہ ہے، اس کے بعد والی آیت میں 169 میں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اس بات کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ تو شیطان کے یہ چند ایک کام ہیں، اور باقی آیات کے اندر اس کے اور بھی ان کا کاموں کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں پر جو فرمایا برائی کا حکم دیتا ہے، فحشاء بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور ایسی باتوں کی نسبت اللہ کی طرف دیتے ہیں کہ جس کے متعلق علم نہیں ہے۔ تو یہ
شیطان کا کام ہے، اور اگر خدا نخواستہ انسانوں میں سے بھی اگر کوئی ان کاموں کو انجام دے، معاشرے کے اندر برائی پھیلانے کی کوشش کریں، بے حیائی پھیلانے کی کوشش کریں، اپنی طرف سے باتیں گڑھ گڑھ کے اللہ کی طرف نسبت دینا شروع کر دیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ شیطانی امور قرار پائیں گے۔ پھر آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید اور ان کے دین کے معاملے میں خصوصاً اندھی تقلید جو کرتے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یعنی خواہ ان کے آباء و اجداد نہ کچھ عقل سے کام لیا ہو اور نہ ہی ہدایت حاصل کی ہو، تو کیا پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کے ہی دین کی پیروی کریں گے، اسی رستے کے اوپر باقی رہیں گے؟ اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد بعض اور آیات بھی ہیں دیگر سوروں کے اندر، وہاں پر بھی اس طرح کی اندھی تقلید کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے۔ انسان اگر دیکھیں کہ کسی ایسی عادت کے اندر مبتلا ہے کہ جو خدا نخواستہ دین کے اندر صحیح نہیں ہے، تو چاہے آپ کو نسلاً بعد نسلاً وہ طریقہ یا وہ روش آپ تک بھی پہنچی ہو، پھر بھی آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اسلامی طریقے کی طرف جو وہ پلٹیں اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کی طرف پلٹیں۔ اور ان لوگوں کی حالت کے حوالے سے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور ان کافروں کی حالت بالکل اس شخص کی سی ہے جو ایسے جانور کو پکارے جو بلانے اور پکارنے کے سوا کچھ نہ سن سکے، ٹھیک، اور یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، سم بکم عمی فہم لا یعقلون، اور یہ لوگ عقل سے بھی عاری ہیں، یعنی جو حق و سچائی کو نہ سمجھیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اصطلاحات ہیں، سم بکم عمی فہم لا یعقلون، جو حق کو دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود اس کی طرف نہ آئیں، لبیک نہ کہیں۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اگر تم صرف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رزق میں سے عطا فرمایا ہے، اے ایمان والو اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو ہماری عطا کردہ پاک روزی کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، بندگی الہی انسان کریں اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ چیزوں کو کھائیں۔ آیت نمبر 173 میں کچھ حرام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جن کا کھانا حرام ہے۔ ان میں ارشاد ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اسی نے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام قرار دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے اور سور کا گوشت حرام ہے۔ عام طور پر ان چیزوں کو تو لوگ نہیں کھاتے، لیکن ایک اور لفظ بھی ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر ذبح شدہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ اسلامی شرائط کے اندر اسلامی تعلیمات کے اندر ذبیحے کے کچھ شرائط ہیں کہ آپ اس کو قبلہ رخ ذبح کر دیں، اور اسی طرح ذبح کرتے وقت جو ہے بسم اللہ بھی پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں پھر ذبح کر دیں۔ اگر ان شرائط کے مطابق انسان ذبح کر لیں تو حلال جانور بھی پھر حرام بن جاتا ہے، مردار بن جاتا ہے، جان بوجھ کر جانتے ہوئے اگر نہ کریں، قبلہ رخ نہ کریں، قبلہ اس طرف ہے آپ دوسری طرف رخ کر کے ذبح کر دیں، اللہ کا نام نہیں لیتے اور ذبح کر لیتے ہیں، تو جو حلال گوشت جانور ہے پھر وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کی طرف توجہ رکھنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 174 میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو حق کی باتوں کو چھپاتے ہیں، کتمان حق کرتے ہیں اور دنیا کی معمولی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، یعنی دنیا کے معمولی مفادات کی خاطر کتمان حق کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پیٹ میں جو ہے وہ دوزخ بھر دیے جائیں گے، آتش دوزخ سے ان کا پیٹ بھر لیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 177 میں یہ ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى۔ ایک انتہائی خوبصورت اور ایک جامع یہ شرعی احکام کے حوالے سے یہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں بہت سارے نیک چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اور شرعی احکام کا اس میں تذکرہ فرمایا ہے۔
انسانی معاشرت کے حوالے سے اس آیت کریمہ کے اوپر اگر عمل ہو تو بہت سارے آسانیاں معاشرے میں پیدا ہو جائیں گی، مشکلات دور ہو جائیں گی۔ فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور روز قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، یعنی جن چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا فرض ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اور اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ان مال میں سے ان معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں جن کا اللہ نے اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 177 میں تذکرہ فرمایا ان کے اوپر خرچ کریں۔ وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ مال کے اتنے ہی حقدار ہیں جتنے آپ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق ان کا مال آپ کے پاس رکھا ہے تاکہ آپ آزمائش میں مبتلا ہوں، ٹھیک ہے، آزمائش کے اوپر پورا اتریں تو آپ کے لیے بھی اجر کا باعث قرار پائے۔ تو اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، نیز جب معاہدہ کریں تو اسے پورا کرنے والے ہوں، اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت اور میدان جنگ میں صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی خوبصورت ایک آیت ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 178 میں قصاص کے حوالے سے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان لانے والو تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، اگر مقتول کے بائی کی طرف سے قاتل کو قصاص کی چھوٹ مل جائے تو اب اچھے پیرائے میں دیت کا مطالبہ کیا جائے، اور قاتل کو چاہیے کہ وہ حسن و خوبی کے ساتھ اسے ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف اور مہربانی ہے، بس جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قصاص کے حوالے سے اگر خدا نخواستہ کسی کو قتل کر دیں تو اس کا جو حکم ہے وہ اللہ نے بیان فرمایا۔ پہلا یہ ہے کہ قصاص ہے، قصاص یہ ہے کہ قاتل نے کسی کو بے گناہ قتل کیا تو بس اس کو بھی مار دیا جائے گا قصاص میں، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے اولو الالباب، اے عقل رکھنے والو، قصاص کے اندر حیات ہے، زندگی ہے، یعنی جب اس قاتل کو تختے دار کے اوپر لٹکایا جائے گا تو اس سے جس طرح آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک اور انسان کی جان چلی گئی، نہیں، ایک قاتل کی جان چلی جا رہی ہے کہ جس نے ایک بے گناہ کو قتل کیا، ٹھیک ہے، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ کسی بے گناہ کو، اور یعنی جس نے جیسا گناہ کیا ہے اسی کے مطابق وہاں پر اس کو سزا ملے گی۔ عورت کے بدلے عورت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ عورت نے بھی اگر کوئی قتل کیا ہے تو وہاں پر اس کو بھی سزا ملے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ عورت ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی جو ہے اس قسم کے جوابات جو ہیں وہ باز دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قصاص کا جو حکم رکھا اس کو خود حیات قرار دیا۔ قصاص کی وجہ سے معاشرے کے باقی لوگوں کی حیات بچ جاتی ہے، زندگی بچ جاتی ہے، معاشرے کے اندر باقی لوگوں کی جانیں محفوظ رہتی ہیں۔ تو لہٰذا بعض لوگ حقوق بشر کے نام پر قاتلوں کی صفائی پیش کرنا اور قاتلوں کے حقوق کے لیے جو میدان کے اندر آتے ہیں، قرآن کریم کا یہ جو حکم ہے اس کے مطابق جو ہے قصاص کے اندر حیات ہے اور زندگی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک قرآن کا جو حکم ہے وہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ قاتل کو موت کی سزا دی جائے، نہیں، اس کے بدلے اگر مقتولین کے جو ورثہ ہیں اس کو معاف اگر کرنا چاہیں تو اس کے بدلے وہ دیت لے سکتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، قاتل کو سولی کے اوپر نہ چڑھائیں بلکہ اس سے دیت لے لیں اور اس کو معاف کر دیں، ایک یہ۔ اس سے بھی اگلا مرحلہ جو احسان والا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ دیت بھی نہ لے لیں اور ایسے ہی اس کو راہ خدا میں اگر معاف کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو احسان قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ اسلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ ورنہ گزشتہ شرائع کے اندر یہ ہوتا تھا، گزشتہ جو شریعتیں تھیں ان میں ہر حال میں قصاص لینا واجب تھا، قاتل کو موت کی سزا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قصاص کے بدلے دیت بھی رکھی، اور دیت سے بھی بڑھ کر اگر کوئی معاف بھی اگر کرنا چاہے مقتولین کے ورثہ جو ہیں تو ان کے لیے بھی گنجائش اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھ دی ہے۔ اور یہاں اس کے بعد پھر اسی سورہ مبارکہ میں جس رمضان المبارک کے مہینے میں اس وقت الحمدللہ ہم ہیں، اللہ تعالیٰ نے روزے کے وجوب کا حکم بیان فرمایا، اور اسی جیسے کہ ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
लअल्लकुम तत्तकून, ए ईमान लाने वालों तुम पर रोज़े का हुक्म लिख दिया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर लिख दिया गया था, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। रोज़े का फ़लसफ़ा तक़वा है, इंसान ताकि मुत्तकी बन जाए। और इससे एक और मतलब वाज़े हो गई, वो है कि गुज़श्ता अदियान के अंदर भी रोज़ा फ़र्ज़ था, ठीक है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों के ऊपर फ़र्ज़ था तो इसी तरह तुम्हारे ऊपर भी फ़र्ज़ किया गया। और ये भी फरमाया इसके बाद अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन, पूरे साल में सिर्फ एक महीना अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया। फिर आगे अगर खुदा न खास्ता कोई इंसान मजबूरी की वजह से रोज़ा न रख सकता हो, उनका फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, फिर अगर तुम में से कोई मरीज़ हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में मक़दार पूरी कर ले। और जो लोग रोज़ा रखने में मुशक्क़त महसूस करें तो वो फ़िदिया दें, जो एक मिस्कीन का खाना है। बस जो अपनी खुशी से नेकी करे तो उसके लिए बेहतर है। और अगर तुम समझो वान तसूमु खैरुल लकुम, और अगर तुम समझो तो रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर करार दिया है, रोज़ा तुम्हारी बेहतरी के लिए, इंसानों की बेहतरी के लिए। लेकिन मरीज़ अगर हैं तो मरीज़ के ऊपर उसको अल्लाह ताला ने छूट दी। और इसी तरह सफ़र की हालत में अगर आप हैं तो मुसाफिर के लिए भी अल्लाह ताला ने रोज़ा न रखने का यहाँ पर हुक्म फरमाया। और कुरान करीम के नुज़ूल का भी तज़किरा फरमाया कि इसी महीने में अल्लाह ने नाजिल फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना वो है कि जिसमें कुरान करीम को नाजिल किया गया। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि जो हिदायत है तमाम इंसानों के लिए और जिसमें वाज़ेह निशानियाँ हैं हिदायत की, और इसी तरह फ़ुरक़ान है हक़ और बातिल के दरमियान। फ़मन शहीद मिनकुम अश-शहर फ़लयसुम, बस तुम में से जो इस महीने को दर्क कर ले पा रहे तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रख लें। फिर यहाँ पर दोबारा इरशाद फरमाया कि अगर मरीज़ हो और सफ़र की हालत में हो तो दूसरे दिनों में उसको पूरा कर लें, इस महीने में उसको मुकम्मल करना उनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। और इसकी वजह भी अल्लाह ने बयान फरमाया कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता। कि आप खुदा न खास्ता मरीज़ भी हैं, रोज़ा नहीं रख सकते, फिर भी रोज़ा आपके ऊपर फ़र्ज़ हो, ऐसा नहीं है। आप सफ़र की हालत में हैं, रोज़ा रखने के हवाले से शराइत नहीं, फिर भी आप रोज़ा रखें, नहीं, अल्लाह ने ये आसानी आपको दी है तो अल्लाह ताला के उससे हुक्म के मुताबिक अमल करना हमारे फ़राइज़ में बहरहाल शामिल है। फिर इसके बाद आयत नंबर 186 में दुआ के हवाले से इंतहाई खूबसूरत एक आयत है, वइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत अद्दाइ इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुताल्लिक़ सवाल करें तो कह दीजिए कि मैं उनसे करीब हूँ। अल्लाह ने अपने हबीब से तो कह दीजिए कि मैं उनसे करीब हूँ, दुआ करने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। कबूल करने का अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है। बस उन्हें भी चाहिए कि वो मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो राह रास्त पर रहें। यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया आप अगर दुआ मांगें तो एक वादा भी अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि मैं कबूल करूँगा। तो ये बात हम ईमान रखते हैं इस बात के ऊपर कि अल्लाह ताला अपने वादे की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं फरमाता। तो बस शर्त यहाँ पर यह है कि हम दुआ मांगें और शराइत के साथ दुआ मांगें, खुशू खुशू के साथ दुआ मांगें, तो अल्लाह ताला हर हाल में इंसान की और जो आजिज़ी के साथ दुआ मांगते हैं तो वो दुआ अल्लाह ताला कबूल फ़रमाएगा। और इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक में के हवाले से कुछ अहकाम बयान फरमाए हैं। और फिर इसके बाद जो है आयत नंबर 196 से 207 तक हज तमत्तु के हवाले से अहकाम को और उनके आदाब को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ आयात करीमा के अंदर बयान फरमाया है और उनके अहकाम को। और उन्हीं में आयत नंबर 201 जो है उनमें यह है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार, जो आम तौर पर हम पढ़ते हैं ये दुआ, अक्सर लोगों को ये याद है कि ये हमारे पालने वाले हमें दुनिया में भी बेहतरी अता फ़रमा और आखिरत में भी बेहतरी अता फ़रमा, नीज़ हमें आतिश जहन्नम से नजात अता फ़रमा। तो इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जो दुनिया में भी बेहतरी का मुतालबा करने का इंसान को हुक्म देता है। इस्लाम दीन सिर्फ़ उखरवी नजात के लिए नहीं आया, दीन के अंदर दुनिया के अंदर भी बेहतर ज़िंदगी हसनात के साथ हसना ज़िंदगी गुजारना जो है वो साहिबान ईमान और इंसानों के फ़राइज़ के हक़ में से करार दिया गया है। तो लिहाजा ये जो दुआ है ये इस बात की दलील है
کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اسلام آخرت کے موقع پر انسان کے لیے حسنہ کا ہونا اور کامیابی جو ہے وہ یقیناً اسلام کی دین کی تعلیمات کا حصہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے حوالے سے بھی ہے۔ تو عام طور پر جو روایات ہمارے پاس ہیں کہ جس کے مطابق دنیا میں انسان کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں اس حد تک غرق نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے دین سے انسان غافل ہو جائے، اس سے روکا گیا ہے۔ لیکن شرائط اور حدود کے اندر رہتے ہوئے جو شریعت نے آپ کے سامنے حدود بنائے ہیں، قرار دیے ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ اگر اللہ تعالیٰ کے خلق کردہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت نمبر 207، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے بہت ساری تفاسیر کے اندر اور احادیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ یہ آیت کریمہ شب ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ سے بعثت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے موقع پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جب آپ کے بستر کے اوپر سوئے اور اپنی جان کی قربانی آپ نے اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیش فرمائی، تو اس وقت جو جانثاری کا امیر المومنین نے مظاہرہ فرمایا تھا، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو دین کے اوپر فدا کر دیتے ہیں، جانثاری کا ایسا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ اس حوالے سے ناقدہ۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان لانے والے تم سب کے سب دائرۂ امن اور آشتی میں آ جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کا ایک اور ترجمہ جو بعض دیگر مترجم اور مفسرین نے کیا وہ یہ ہے کہ مکمل طور پر دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی دین کے اندر جب آپ آ جاتے ہیں تو اس کے بعض احکام کو لینا کہ جو ہمارے مفادات کے لیے نقصان دہ نہ ہوں، اور ان کو لے لینا، ان کے اوپر عمل کرنا، لیکن جہاں پر ہمارے مفادات خطرے میں پڑ جائیں تو وہاں پر جو ہے دین کے احکام کو چھوڑ دینا، یہ جو ہے یہ دینداری نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر امن و آشتی کے دین میں، اسلام میں داخل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں۔ آیت نمبر 215 میں ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل، تو اللہ نے ارشاد فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، فرما دیجئے جو مال بھی خرچ کرو تو اپنے والدین، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو کار خیر تم بجا لاؤ گے یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ انفاق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بعض انتہائی اہم ترین جو انفاق کے حقدار ہیں ان کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 216 میں قتال کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے فرمایا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ تعالیٰ نے قتال کو، جہاد کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا لیکن تم اسے ناپسند کرتے تھے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے آپ ناپسند کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ آپ کے لیے خیر ہوتا ہے، اور بالکل اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جسے آپ پسند کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، ان کا علم اللہ رب العزت کی ذات کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے حوالے سے کوئی بہتر فیصلہ فرماتا ہے، زندگی کے اندر بہت سارے مواقع ایسے پیش آتے رہتے ہیں کہ دل میں خیال گزرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے تو وہ یقیناً اپنے بندوں کے حق میں بہتری فرما رہا ہوتا ہے، تو انسان کو ایسے مواقع پر ناشکر نہیں ہونا چاہیے۔ اور آیت نمبر 219 میں شراب وغیرہ کے حوالے سے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، لوگ شراب اور قمار، جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان میں بہت زیادہ نقصان ہے۔ شراب کے حرمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے آیات کریمہ کو مرحلہ بمرحلہ نازل فرمایا تھا، ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نکاح کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اور اسی طرح بہت ساری آیات یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 221 سے لے کر جو ہے آگے
تقریباً 234 تک اللہ تعالیٰ نے نکاح کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، اور نکاح کے بعد جو خدا نخواستہ ان کے درمیان اگر کوئی ناچاقی اگر پیش آ جائے، طلاق تک جو ہے بات اگر منتہی ہو جاتی ہے، تو ان کے احکام کو انتہائی تفصیل کے ساتھ ان چند ایک آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ طلاق کے احکام بھی یہاں پر ہے، آیت نمبر 228 سے آگے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام بیان فرمائے، عدت کے احکام کو بھی بیان فرمایا، اور آیت نمبر 229 میں ارشاد ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق جو ہیں وہ 2 مرتبہ ہیں، پھر اس کے بعد چاہیں تو معروف طریقے سے روک لیں، دوبارہ رجوع کر لیں، یا اگر جدا ہونا اگر چاہیں تو معروف طریقے سے جدا ہونے کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے۔ اور زمانہ عدت میں شوہر کو کے اوپر جو فرائض ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اس کے اوپر فرض ہے کہ اس زمانے کے جو اس کی زوجہ کے جو مخارج ہیں ان کو برابر جو ہیں وہ ادا کرتے رہیں، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں، اور پھر اس کے بعد اگر وہ جدا ہونا چاہیں تب بھی معروف طریقے سے جدا ہو جائیں، رجوع اگر کرنا چاہیں تو معروف طریقے سے وہ رجوع کر لیں، خدا نخواستہ کسی لحاظ سے زیادتی کرنے کا، اختلاف کو بنیاد بنا کر وہ زیادتی کرنے کا حق اس کو نہیں ہے۔ اور اسی طرح بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے آیت نمبر 233 میں فرمایا کہ 2 سال کامل ہیں کہ جہاں بچوں کو جو ہے وہ دودھ پلایا جاتا ہے، اور دودھ پلائی کے دوران بھی اگر ان کے درمیان خدا نخواستہ جدائی اگر ہو جاتی ہے تو اس کے جو شرعی احکام ہیں، ذمہ داریاں ہیں شوہر کے اوپر مال خرچ کرنے کے حوالے سے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 233 اور اس میں بیان فرمایا ہے، اور وفات کی عدت کو بیان فرمایا 4 ماہ 10 دن، اور نمازوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 238 میں حکم دیا ہے، اور نماز، اور اسی طرح 243 میں آیت نمبر 243 میں موت کے ڈر سے بھاگنے والی ایک قوم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آج کل کے حالات کے طرح موت کے ڈر سے بھاگنے والی ایک حالات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو موت سے، یعنی ایک علاقے میں وبا پھیل گئی تھی اور اس طاعونی وبا کی وجہ سے وہ بھاگ گئے دوسرے علاقے میں، لیکن موت تو ہر حال میں آنی ہے، جب بھاگ گئے تو وہاں پر بھی موت نے آ لیا ان کو اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر وہاں سے جب اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا گزر ہوا تو انہوں نے لوگوں کی ہڈیوں کو جب دیکھا، پورے شہر کے اندر ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، تو انہوں نے دعا مانگی تو وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مر گئے اور طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا۔ تو اس سے ایک مطلب یہ بھی کہ موت سے راہ فرار نہیں ہے، اور ایک اس سے یہ نتیجہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو زندہ کرنا، جس اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ ہمیں زندہ فرمایا، وہی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اس کے اوپر یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دشمنان دین کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم بیان فرمایا، قاتلوا فی سبیل اللہ، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا ہے، فی سبیل اللہ کا ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی راہ میں، تو لہٰذا مفادات کی خاطر، اپنے اقتدار کو طول دینے کی خاطر، خدا نخواستہ بعض دیگر دنیوی مقاصد کی خاطر جو ہے قتال اور جہاد وہ نہیں ہوتا۔ جہاد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے، اور وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ کہ جن کا مختلف آیات کریمہ اور اسی طرح سنت نبویہ کے اندر ان کی تفصیلات موجود ہیں۔ آیت نمبر 245 میں اللہ نے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرہ، کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیں، قرض حسنہ دے دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کر کے واپس پلٹا دے، یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو ڈبل جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، بڑھا کر جو ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ پھر آخر میں، اسی پارے کے آخر میں بنی اسرائیل کی اس جماعت کا تذکرہ ہے کہ جو اپنے نبی سے اپنے لیے مشرکین کے مقابلے میں ایک بادشاہ مقرر کرنے کی فرمائش کرتے تھے، تو اس نبی نے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ طالوت تو غریب ہیں، فقیر ہیں، ہم میں سے کسی کو بادشاہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 صفات کا تذکرہ فرمایا اس کی بادشاہت کا، اس کی حکمرانی کا، ان میں سے ایک علم اور ایک جو ہے طاقتور ہونا جسمانی طور پر۔ ان 2 خصوصیات کی وجہ سے اس کو برتر قرار دیا اور ان کا بادشاہ قرار دیا، جس نے دشمن کے مقابلے میں، جالوت کے مقابلے میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے جہاد کیا۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ حضرت طالوت نے باقاعدہ اپنے سپاہیوں کا امتحان بھی لیا ایک موقع پر، کہ انہوں نے کہا کہ
فلان جگہ سے پانی جو ہے پیٹ بھر کر نہ پی لیں یا سیر ہو کر نہ پی لیں پیاس بجھنے کی حد تک، بلکہ ایک خاص مقدار میں وہ پینے کا حکم دیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے نافرمانی، کچھ لوگوں نے وہاں پر فرمان برداری کی، اور اسی لیے وہ آیت کریمہ بھی یہاں پر ہے کہ وہ تعداد میں کم تھے، قلیل تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو بڑی فوج کے اوپر جو ہے کامیابی ملی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، کتنے کم قلیل جو ہے وہ تعداد میں جو مجاہدین ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی بہت زیادہ تعداد میں جو دشمن ہوتے ہیں ان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے اس میں لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت داؤد نے جالوت کا مقابلہ کیا اور جالوت کو قتل کر دیا، اور جالوت کو قتل کرنے کے بعد حضرت داؤد کی محبت لوگوں کے دل میں بیٹھ گئی، اور پھر یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کی حکومت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو حضرت داؤد کے فرزند ہیں وہ بھی جو ہے تخت حکومت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہے، اور وہ اس دنیا کے اوپر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت سلیمان الہی احکام کے مطابق وہاں پر حکومت فرماتے ہیں۔ بہرحال یہاں تک ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل تیسرے پارے کا خلاصہ پیش کریں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور اس کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور اسی طرح آخر میں دعا یہ ہے کہ آج کل جو دنیا کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے جو ایک تباہی مچی ہوئی ہے، خاص طور پر ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد اور بحق قرآن کریم پوری دنیا سے اس وائرس کا خاتمہ فرما، اور تمام انسانوں کو اس سے محفوظ اور سلامتی عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔